شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فقر موجودات، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ اللہ جل مجدہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی، نہ صرف زندگی عطا فرمائی بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعد حیات رکھا، صحیح سالم رکھا، صحت مند رکھا، تندرست رکھا۔ تو معزز سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے، کیونکہ وہ ذات وہ ہے جس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہے کہ نہ وہ نمازوں کا محتاج ہے ہماری، نہ وہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا محتاج ہے، نہ ہمارے روزے رکھنے کا محتاج ہے، نہ ہمارے زکوٰۃ ادا کرنے کا محتاج ہے، نہ ہمارے حج کرنے کا محتاج ہے۔ جو چیزیں فرض ہے اس پہ بات کر رہا ہوں، یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے، کرتے ہیں تو پھر فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے، نہیں کرتے ہیں تو فرض کے نہ کرنے پر جو عذاب ہے اس کا انتظار ہمیں کرنا ہے۔ اب رہا جو انکار کرتے ہیں تو پھر بلا شک و شبہ بلا تمثیل وہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے، مومنین کی فہرست سے خارج ہو جائیں گے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے جس طرح پچھلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اجمعین پر جن جن انبیاء و رسول کو کتاب، قانون، دستور دے کر بھیجا، اسی طرح نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی
اس روئے زمین پر جلوہ گر فرمایا تو خاتم الانبیاء فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سے کہ اللہ کی ذات جہاں تک رب العالمین ہے وہاں تک نبی کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ دیگر انبیاء و رسول کو بھیجنے کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ ان کی ولادت کا بھی ذکر ہے، جی ان کے وفات کا بھی ذکر ہے، ان کی قوموں کا بھی ذکر ہے۔ ان کی قوموں نے جب جب خدا کی نافرمانی کی تب اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب، اللہ کا عتاب کیسے نازل ہوا وہ سب قرآن میں واضح کر دیا۔ اس لیے کیوں واضح کیا؟ جبکہ آپ توریت پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں تو توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق ذکر ہے، زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے متعلق ذکر ہے، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق ذکر ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے ذکر کو کیوں کیا؟ ان پچھلے انبیاء کی امتوں کا ذکر کیوں کیا؟ انہوں نے جو خدا کی نافرمانی کی اس کا ذکر قرآن میں کیوں کیا؟ پھر ان نافرمانیوں کی بدولت اللہ پاک نے اپنا جو عذاب نازل کیا، کبھی زمین سے جھٹکوں کے ذریعے یعنی زلزلہ، کبھی آسمان سے طوفان کے ذریعے، کبھی سخت ہواؤں کے ذریعے یہ عذاب نازل ہوا، تو کیوں ذکر کیا قرآن میں؟ قرآن تو خدا کا کلام ہے۔ جس طرح توریت، زبور، انجیل میں ان قوموں کے لیے ہدایت تھی، یہاں قرآن پاک میں صرف ہدایت نہیں، صرف فرائض نہیں، صرف نبی کے معجزات کا ذکر نہیں، صرف نبی کی زندگی کے حالات نہیں، بلکہ پچھلی قوموں کا ذکر کیوں کیا؟ تو ان ساری باتوں کا حل، ان ساری باتوں کا جواب یہی ہے، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس سے بڑا راز بھی کھول دوں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح اہل سنت والجماعت سے وابستہ لوگ ربیع المنور کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، یوں تو ہمیشہ خوش ہوتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں۔ جب نبی پاک خدا کا شکر بجا لاتے ہیں تو نبی پاک کے احسانات کا بھی شکر بجا لاتے ہیں، لیکن ربیع المنور کے آنے پر جو خوشی کا ہم اظہار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ قرآن تو کہہ دیا ھدی للناس کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں صرف لوگ ہیں، تخصیص کی نہیں گئی، مومن مسلمان نہیں کہا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہم جشن منانا چاہتے ہیں، جشن مناتے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے، اسی وجہ سے کہ یہاں ایک لفظ یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ امی، امی کے معنی لکھنے والے کو اختیار ہے، رائٹس ہے، وہ اپنی نالج کے اعتبار سے لکھتا ہے، کوئی بھی ہو، کوئی فرقے کا ہو، کوئی مکتب فکر کا ہو، کوئی ذات کا ہو، ہر لکھنے والا اپنے انداز سے ہی لکھے گا، لیکن جانچنے والا، پرکھنے والا، اس کا رزلٹ دینے والا خدا کی ذات ہے۔ وہ جس کو ہدایت دیتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہو کر صحیح معنی لکھے گا، اور جس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے وہ جو چاہے گمراہی کے بھی الفاظ استعمال کر لیتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین فرما قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس کتاب آئی،
کتاب سے مراد قرآن مجید سمجھ گئے، اللہ کی کتاب، روشن نور آیا۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو جب خدا نے فرمایا میرا نور آیا، اور دو لفظ یہاں پر فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پہلے ذکر اپنے نبی کا کر رہا ہے نور، پھر بعد میں اپنے کلام کا ذکر کرتے فرما رہا کتاب، مضبوط کتاب آئی۔ ابھی امی کا معنی لے کر لوگ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں، نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں۔ اگر صحیح معنی بتاؤں اس کے، امی کے معنی وہ ہیں جس کو کسی ماں نے نہیں پڑھایا ہے، کسی باپ نے نہیں پڑھایا، کسی استاد نے نہیں پڑھایا سوائے خدا رب العالمین کے، وہ امی ہے، وہ ذات میرے نبی کی ہے۔ تاریخ کہتے ہو نا، تو تاریخ اٹھا کر دیکھیے، میرے نبی کے والد گرامی تو آپ کی ولادت بسعادت سے پہلے ہی دنیا سے چل بسے تھے۔ میرے نبی کی والدہ ماجدہ نے تو امام نبی کو نہیں پڑھایا، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے نہیں پڑھایا۔ تو امی یہ ہے، امی ان پڑھ نہیں۔ ان پڑھ کسے کہتے ہیں صاحب؟ سوچئے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، قرآن پڑھ تو لیتے ہیں مگر ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ان پڑھ کسے کہتے ہیں؟ ہم غصے میں اگر کسی کو کہتے ہیں ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گنوار ہے، تو نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کی جانب اس معنی کو منسوب کرتے ہو، پھر اپنے آپ کو مفسر قرآن، مترجم قرآن، شارح قرآن کیا کیا لکھ لیتے ہیں۔ ارے القاب تو آج ترکاری کی مارکیٹ، پھول مارکیٹ بنی ہوئی ہے، جہاں سے جو چاہے لقب لے لو، لگا لو جس کو چاہے۔ نہیں، سمجھیے امی کے معنی وہ جس کو نہ ماں نے پڑھایا ہو، باپ نے پڑھایا ہو، نہ دادا نے پڑھایا ہو، نہ دادی نے پڑھایا ہو، وہ امی ہے جو خدا کی ذات سے پڑھا ہو۔ ارے جب ہمارے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، بتاؤ، بڑے بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، الفاظ سخت دکھتے ہیں، طنز دکھتے ہیں، لیکن اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے کہ طنز مقصد نہیں ہے، ذہن کھولنا سمجھانا مقصد ہے۔ بچے جب ہمارے گھر پیدا ہوتے ہیں تو کسی کے گھر میں کوئی بچہ آج تک ہنستے ہوئے پیدا ہوا؟ تاریخ، بڑے بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، بتاؤ کسی کے گھر، چاہے پرانا زمانہ ہو جہاں گھر میں ڈیلیوریاں ہوتی تھی، اب ہاسپٹلس ہیں، کوئی بچہ ہنستے ہوئے پیدا ہوا؟ نہیں، ہر بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، بچہ ہو یا بچی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات مقدسہ ہے کہ آپ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارکہ سے دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہیں تو رب کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ارے اتنا ہی نہیں، جب کہا جاتا ہے اے حلیمہ اپنی قسمت پر ناز کر، تیری بوسیدہ گدڑی میں وہ لال آ گیا، تیری گود میں وہ لال آ گیا، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اے اہل سنت والجماعت سے وابستہ لوگوں، تم اپنے قسمتوں پر ناز کرو کہ تمہیں نبی کی امت میں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں نبی کا نام لینے کی توفیق دی گئی ہے، تمہیں نبی کے ولادت بسعادت کا جشن منانے کا موقع دیا گیا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ربی حبری امتی، ربی حبری امتی، مولا میری امت کی مغفرت فرما، مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ صرف اتنا ہی نہیں،
جب آپ فرش سے عرش پر چلے، خدا کے مہمان بن کر جبرائیل کے ذریعے انعام و اکرامات سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ بتاؤ، بہت بڑی زبانیں تو ہم کھول لیتے ہیں، بہت کچھ تو بول دیتے ہیں، لیکن جب ہم میں سے کسی کو کوئی بلا کر اسٹیج پر پرائز دے تو ہنستے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لیں گے یا آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لیں گے؟ کوئی نہیں روتا، سب خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن نبی ہیں رب کی بارگاہ میں، اور اس عرش اعلیٰ کو فرشتے تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے انعامات و اکرامات کی بارش نازل کر رہا ہے۔ نبی ہیں کہ اپنا سر انور جھکا کر رو رہے ہیں، فرماتے ہیں ربی حبل امتی، ربی حبل امتی، مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ پھر ارشاد فرماتے رب کی بارگاہ میں، مولا آج مجھے اتنی تعظیم و تکریم کی جا رہی ہے، مولا مجھے اس بات کا غم ہے کل میری امت گنہگار ہوگی، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اے نبی اپنے سر انور کو اٹھا لیجئے، اپنے سر انور کو اٹھا لیجئے۔ وعدہ ہے میرا کہ جب آپ کی امت میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، آپ کی امت میرے حکموں پر عمل کر لے اور آپ کی اتباع کر لے، میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، میرے حکموں پر عمل کر لے اور آپ کی اتباع کرے، تب پھر آپ کی امت کے ساتھ بھی اسی طریقے کا معاملہ کیا جائے گا کل بروز محشر میدان قیامت میں۔ وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں اتنے ساری چیزوں کا ذکر اس لیے کیا کہ ہم گناہ گاروں کو آگاہ کر رہا ہے، اے میرے محبوب نبی کی امتیوں، تم اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو سنوار لو، جو موقع مل رہا ہے اس کو غنیمت جان لو، چونکہ تم سے پچھلے والوں نے ایسی ایسی نافرمانیاں کی، ایسی ایسی برائیاں کی، تو ان پر میرا اس طریقے کا عذاب نازل ہوا۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں خبردار کر رہا ہے، ہمیں خبردار کر رہا ہے، جبکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ حساب و کتاب لینے والا ہے، تو اس حساب و کتاب لینے والے کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ پھر وہی دنیا کی مثال لینا ہے، عدالت جہاں جاتے ہیں، کورٹ، جج جب فیصلہ کرتا ہے، ڈگری دیتا ہے، تو آپ کو بتائے گا، اس سے پہلے کہ مجرموں کے حالات میں بتائے گا نہیں، صرف آپ سے پوچھا جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ لکھتا ہے۔ لیکن قربان جائیے خدا رب العالمین کی ذات مقدسہ پر کہ وہ ہم پر کتنا مہربان ہے۔ ارے وہ ہم پر اگر مہربان ہے تو ہمارے ان چند سجدوں کی بنیاد پر نہیں، ہمارے ان چند اعمال صالحہ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر ہم کو آگاہ کر رہا ہے کہ سدھر جاؤ، سنور جاؤ، اپنے آپ کو سنبھال لو، ورنہ یہ نہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، جو کہنا چاہ رہا ہوں اس بات کی طرف آؤں، اس لیے پہلے نبی کی تعلیمات کو بتلا دیا، نبی کی شان۔ نبی پاک نے فرمایا انا بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں معلم بنا کر، استاد بنا کر، ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی، ظاہری زندگی بشری تقاضے میں آئے، تمام تر چیزیں آپ نے کر کے بتائے،
اور حکم دے دیا کہ یہ کام کریں، یہ کام سے باز آ جائیں، یہ کام کریں، یہ کام سے باز آ جائیں۔ یہ کام کریں گے تو آپ اللہ کے انعام یافتگان بندوں کے راستے پر رہیں گے، جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور یہ صراط مستقیم تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اگر برعکس اس کے اگر تم یہ کام اگر کریں گے تو یہ راستہ شیطان کا ہے، ابلیس کا ہے، یہ راستے پر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں سیدھے جہنم کی جانب لے جائے گا۔ جی تو دوسری آیت مبارکہ جو میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ دیکھیے کسی پر کوئی ٹھیکیداری نہیں رکھی جا رہی ہے، نہ مولوی پر، نہ عالم پر، نہ حافظ پر، نہ مفتی پر، نہ مشائخین پر، نہ اماموں پر، نہ خطیبوں پر، نہ مؤذن پر، کسی پر کوئی ذمہ داری نہیں، فردن فردن اللہ رب العالمین قرآن میں حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جہنم میں جانے والے اعمال جتنے ہیں جس کے کرنے سے جہنم ملتی ہے، ان تمام اعمال سے ہم کو اور اپنی آل اولاد کو بچانا ہے۔ بھائی بہن جو بھی ہماری کفالت میں، ہماری ذمہ داری میں، ہماری سرپرستی میں، ان کو بچانا ہے۔ آپ کو ٹھیکہ نہیں ہے کہ روڈ پر فلاں جا رہا ہے، فلاں مقام پر فلاں ہو رہا ہے، اس سے ہمیں کنسرٹ نہیں ہے، جو بات میں نے اس سے پہلے بھی کہی۔ ہم کو اپنی ذمہ داری کا خیال کرنا ہے۔ تو آج دنیا میں بہت سی برائیاں ہو رہی ہیں، لیکن نام مسلمان کا سر فہرست ہو رہا ہے۔ خدا را کم سے کم اسلام کو تو، اسلام کے نام پر حرف آنے سے تو بچا دیجیے، یا نہیں تو اپنے آپ کو تبدیل کر لیجیے اگر اس سے آپ ہٹنا نہیں چاہتے، باز آنا نہیں چاہتے۔ جیسے آج پولیس کا محکمہ گھر گھر چیک کر رہا ہے، اب تک دکانیں، شاپس پر چیکنگ ہوتی تھی، اب گھروں میں چیکنگ ہو رہی ہے۔ گانجا، ڈرگس، جن چیزوں سے نشہ کیا جاتا ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دنیا کو، چاہے وہ دولت ہو، کوئی اور چیز ہو، دنیا کو اپنی زندگی میں اتنا استعمال کرنا جتنی کی تمہیں ضرورت ہے، حد سے زیادہ کی خواہش میں مت جاؤ۔ جی یہ بھی بتا دیا کہ دنیا چاہے کتنی بھی اپنی خوبصورتی کو، حسن و جمال کو لے کر سج دھج کر تمہارے سامنے کیوں نہ آ جائے، لیکن تم خدائے رب العالمین اور نبی محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اٹل رہو۔ اب جیسے نشے والی چیزیں، شراب ہے، ڈرگس ہے، گانجا ہے، اور نہ جانے اور کیا کیا، اللہ نے ایک توفیق دے میں ان چیزوں سے نشہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا اور اس کو مزید آگے بات بڑھاتے ہوئے بتاؤں کہ صرف شراب، گانجا، ڈرگس اور ٹیبلٹ وغیرہ کیا کیا چل رہے ہیں، ان چیزوں کے علاوہ ہمارے اندر دولت کا بھی نشہ ہے، ہمارے اندر بلڈنگوں کا بھی نشہ ہے، ہمارے اندر نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم میں بعض ایسے بھی ہیں جو زنا کے نشہ میں ہیں، جو جوے کے نشہ میں ہیں، جو قتل و غارت گری کے نشے میں ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں باز آ جانا ہے، ان تمام چیزوں سے، کیونکہ لفظ نشہ کے لیے میرے دادا پیر، جنہیں ساری دنیا میں بطور خاص اہل علم محدث دکن کے نام سے یاد کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ تحریر فرماتے ہیں کہ نشہ ام الخبائث، ہر برائی کی جڑ نشہ ہے، ہر برائی کی ماں نشہ ہے۔ تو اس لیے میں نے ان چیزوں کو بتا دیا۔ نشہ تو شراب، ڈرگس، گانجا اور دیگر چیزیں جو ایڈوانس ٹیکنالوجی پر چل رہے ہیں ان چیزوں سے آتا ہے، لیکن پیسے کا بھی نشہ وہی، عورت کا نشہ بھی وہی، جوے کا نشہ بھی وہی،
ان سب میں ہوتا کیا ہے؟ قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے گھروں کا معاملہ لیجئے یا بازار کا معاملہ لیجئے، جائیداد پراپرٹی پیسے کو لے کر کتنے قتل و غارت گریاں ہو رہی ہے جی۔ سود پر انٹرسٹ پر پیسہ لیتے ہیں، وہاں دینے نہ دینے میں آگے پیچھے جو ہوتا ہے وہاں کتنی قتل و غارت گریاں ہو رہی ہیں۔ اب شراب تو شرابی ہے، ڈرگس گانجا تو گانجا ہی ہے۔ ان چیزوں میں ہمارے نوجوان بالخصوص جو مبتلا ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اب دیکھیے جو چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا وہ تو اسلامی تعلیمات، لیکن اگر بزرگوں کے اقوال کے اعتبار سے ہم اگر دیکھیں گے، ہماری عقلیں جہاں ٹھکانے پر نہیں لگتی، جس میں ہماری فطرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم اس کو استعمال کریں، یہ غلیظ چیز ہے، گندی چیز ہے، تو اس سے ہم کو بچنا بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ نوجوان معاشرات بچے کے ہاتھ میں دیکھیے، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو وائٹنر ہوتا تھا، جس کو کسی چیز اگر لکھنے میں مسٹیک ہو گئی، رف کرنا ہے، تو ایک بوٹل اس کا پانی رہتا تھا، ایک بوٹل میں پاؤڈر ہوا کرتا تھا، ان دونوں کو مکس کر کے اس کو یوز کرتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ جیسے یہ نشے میں استعمال ہونا شروع ہوا تو اس کو بند کر دیا کمپنیوں نے، ایک پین کی شکل میں دے دیا۔ لیکن اب جو اس کے عادی ہو جاتے ہیں وہ چاہے پین کی شکل میں آؤ، کسی اور شکل میں بھی آؤ، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی تمام چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے، نعوذ باللہ، میں تہمت نہیں لگا رہا ہوں، الزام نہیں لگا رہا ہوں، کیونکہ بغیر دیکھے بولنا یہ بہت بری بات ہے، الزام لگانا بہت بری بات ہے۔ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، بلکہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ ہم دوسروں تک یہ بات پہنچا سکیں۔ اگر ہم میں کوئی اس کا عادی ہے تو وہ چھوڑ دے، اگر کوئی عادی ہے تو چھوڑ دے، اگر نہیں ہے تو الحمدللہ دوسروں تک بات پہنچائے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں، میرے دادا پیر حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ شیطان کس کس بھیس میں آ کر انسان کو کیسے کیسے بہکاتا ہے آپ دیکھیے۔ جو کہا گیا کہ نشہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ، برائیوں کی ماں، برائیوں کا فاؤنڈر ہے، تو شیطان نے اس عبادت گزار سے کہا کہ فلاں کے متعلق جھوٹ بول کر یہ چیز حاصل کر لیں گے، تو آپ نے منع کر دیا۔ کیوں؟ کہ جھوٹ بولوں گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا، فائدہ تمہارا ہوگا لیکن نقصان تو اس کا ہوگا، اس کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی۔ شیطان بے بس ہوا چلا۔ پھر کچھ دن بعد پھر شیطان بہکانے کی کوشش کیا، کیسے؟ زنا کرو۔ انہوں نے کہا میں زنا نہیں کروں گا، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے، زنا گناہ کبیرہ ہے، نہیں، کسی عورت کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وقت بھی شیطان بے بس ہوا چلا گیا۔ پھر قتل پر آمادہ کیا، آپ نے اسے بھی ٹھکرا دیا۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ وہ شیطان بالکل انسانی تقاضے میں ایسا حلیہ ڈال کر بیٹھا جنگل و بیابان میں، جنگل و بیابان میں۔ دیکھیے میں نے بارہا کہا ہے، بازاری عاملوں کو لے کر خانقاہی نظام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں، بازاری عاملوں کو لے کر خانقاہی نظام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ شیطان جنگل و بیابان میں جھاڑ کے نیچے، بڑے درخت کے نیچے، آسمان تلے بیٹھا ہوا ہے، اب زار و خطار رو رہا ہے، زار و خطار رو رہا ہے۔ اب ایک بزرگ کا گزر ہوا وہاں سے،
یہ بزرگ کہنے لگے کیا اللہ والا ہے، کیا خدا کا خوف رکھنے والا ہے، کتنا رو رہا ہے، کتنا رو رہا ہے۔ اس کے قریب گئے، پوچھنے لگے کیوں رو رہا ہے، اتنا کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب جتنا ہم روئیں گے اللہ اتنا ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو رونے کی وجہ کچھ گناہ کر لیں پھر اس کی مغفرت کے لیے خدا کی بارگاہ میں روتے رہیں، کچھ گناہ کرتے جائیں پھر خدا کی بارگاہ مغفرت کے لیے روتے رہیں، خدا راضی ہو جائے گا۔ آپ وہاں سے نکلے، اس کے بعد پھر دوسرے دن گزر ہوا، پھر وہی عالم ہے، پھر قریب جا کر پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، یہ کام کریں۔ پھر سے اس حالت میں پھر ان کاموں کو گنا رہا ہے، زنا کی طرف راغب کرنا چاہا، چوری کی طرف راغب کرنا چاہا، جی قتل و غارت کی طرف راغب کرنا چاہا، آپ نہیں بولے۔ اس کے بعد کہا، کیا کہا شیطان نے؟ اجی صاحب آپ بڑے متقی پرہیزگار لگ رہے ہیں، آپ بڑے متقی پرہیزگار عابد و زاہد لگ رہے ہیں، اب ذرا کام کیجئے کہ تم اپنے رب کو راضی کرنا ہی چاہتے ہو، منوانا چاہتے ہو، شراب پی لو، شراب پی لو۔ یہ سب جو ہوتا ہے نا اللہ رب العالمین آزمائش بھی لیتا ہے اور ہم جیسے گناہ گاروں تک پیغام بھی پہنچانا مقصد ہوتا ہے۔ تو اب اس بزرگ نے کیا کیا، بزرگ سے مراد اس وقت کا بدھو کوئی ہے، تو اس عابد و زاہد نے کیا کیا، شراب پینے کے لیے شراب خانہ چلے، وہاں ایک عورت شراب بیچ رہی تھی، اس سے شراب لے لیے، پی لیے۔ اب آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں سڑکوں پر، روڈوں پر، محلوں میں، گلی کوچوں میں، جہاں بھی ہے، جو شراب میں لطف ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کے پاس کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی، اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، ماں بہن بیوی بیٹی میں بھی فرق نہیں کر سکتا، تمیز نہیں رہتی، عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ اب اس عورت کے پاس شراب پی لیا، پینے کے بعد اب نشے میں لطف ہے، اب زنا کے قریب ہو گئے عورت سے۔ ادھر شیطان اس عورت کے شوہر کو جا کر کہتا ہے کہ جس کے سامنے تم جا کر ہاتھ جوڑتے ہو، جس کی تم تعظیم کرتے ہو، بڑا عابد و زاہد کہتے ہو، جاؤ وہ تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ دیکھیے اب وہ آیا، شوہر آیا، دیکھا ماجرا، دیکھا حالت دیکھی، جب دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا، بحث مباحثہ ہوا، کیا ہوا؟ اس عابد و زاہد غصے میں، اب نشہ میں پہلے تو، اب اور بھی غصہ چڑھ گیا اور نشہ میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے شوہر کا قتل کر دیا۔ پہلے شیطان بہکانا چاہا زنا کی طرف، آپ منع کیے، اس نے منع کیا۔ چوری کی جانب راغب کرنا چاہا، منع کیا۔ قتل کی جانب دعوت دی، منع کیا۔ لیکن آخر میں کیا کیا؟ کہا کہ شراب جس کا ذکر قرآن میں ہے، ارے نعوذ باللہ، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سمجھنے کی کوشش کرو، سورہ مزمل میں ہے شرابن طہورا، لیکن شراب سے مراد اس کو سمجھنا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے، شرابا یشربو مانے آتے ہیں پینا، شرابن طہورا، پاک پانی تمہیں قیامت کے میدان میں حوض کوثر کا نبی کے ہاتھوں سے پلایا جائے گا۔ اب وہ عابد و زاہد کے سامنے شیطان نے کہا شرابن طہورا کا ذکر قرآن میں، اس سے پہلے تم یہاں پی لو۔ شیطان اب غالب آ چکا تھا، کیسا حلیہ بنا کر آتا ہے، اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح کر دیا من شر وسواس الخناس، کہ لوگوں شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی اتباع کبھی نہ کرنا۔ شراب پلا دیا، ہر کاموں سے باز رہا، لیکن شراب پلا دیا۔ جب شراب پلا دیا، نشے میں لطف ہو گیا تو اس عورت سے زنا ہو گیا۔ زنا کے بعد میں جب اس کا شوہر آیا، بحث مباحثہ ہوا تو اس کا قتل کر دیا۔
اس کا قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر یہی شیطان سارے گاؤں میں ڈنکا بجا دیا کہ تمہارا عابد و زاہد جس کو تم اپنا رہنما اپنا گائیڈ مانتے تھے نا، آج وہ شراب بھی پیا ہے، زنا بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے، برسرعام سب کے سامنے لایا گیا۔ ہوا کیا نتیجہ؟ جیل کے سلاخوں میں ڈالا گیا، سزا دی گئی، اسی سزا میں اس کی وفات ہو گئی۔ تو اس لیے میں بالخصوص نوجوان بھائیوں سے جو حاضر ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم میں وہ عادتیں نہیں ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی اس جانب راغب ہو رہا ہے، کبھی کسی وقت شیطان تمہیں وسوسہ ڈالتا ہے تو اس سے باز آ جائیے۔ کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تک ہر برائی سے پاک تھے، لیکن یہ نشہ ایسی چیز ہے جہاں پر تمہیں زنا کی طرف بھی لے جاتا ہے، جہاں پر تمہیں قتل کی جانب بھی لے جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ کول ڈرنکس میں آج انرجی کے لیے جو نئے نئے پروڈکٹس آ رہے ہیں، اس میں نشیلی چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ خدا را ان سے بھی پرہیز کیجئے، الکوہل ملایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اس پر لکھا ہوا رہتا، ضروری نہیں ہے لکھا ہوا رہنا، لیکن آپ دیکھ لیجیے۔ جس کی آسان مثال آپ کو بتا دوں کہ ہیپی فیز جو آتا تھا بلیک کلر کا، براؤن کلر کا بوٹل، وائٹ بوٹل پر بلیک اسٹیکر، براؤن کلر کا جوس ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہی لال کلر کا بوٹل جو آ رہا ہے اس میں 100% الکوہل ملا ہوا ہے، الکوہل ملا ہوا ہے۔ ایسے کول ڈرنک سے بھی پرہیز کیجیے۔ نئے نئے کول ڈرنک آج بازار میں آ رہے ہیں، تمہیں عادی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اغیار کی سازشیں ہیں کہ مسلمان کو، مسلم نوجوان کو کسی طریقے سے نشے کا لالچ بنایا جائے، نشے کا عادی بنایا جائے، اور اس کو نشے میں لت پت کرایا جائے، اسے گناہ کرایا جائے، اور اس کو گرفتار کر کے سر ورق بتایا جائے سوشل میڈیا پر۔ یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ میں نوجوان بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، چھوٹا بھائی سمجھ کر میری اس بات کو قبول کر لیجئے، تسلیم کر لیجئے کہ اب جو بازار میں، مارکیٹ میں نئے نئے قسم کے جو کول ڈرنکس آ رہے ہیں، انرجی کے نام پر ایسے کول ڈرنکس کا استعمال مت کیجئے گا۔ خدا را ایسے کول ڈرنکس کا استعمال مت کیجئے۔ کیوں؟ اس میں جو الکوہل ملایا جا رہا ہے وہ تھوڑا پیتے پیتے اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اس جانب چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا کیا گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال آپ تمام حضرات کو یہ اطلاع دینا ہمارا مقصد تھا، میں نے آپ تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ سڑکوں پر، روڈوں پر کون کس کے ساتھ جا رہا ہے، کون کس کے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ قرآن پاک جو فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، ان کی حفاظت کرو۔ ہر فرد جب اپنی جگہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کر لے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کر لے، تو پھر ہمارا سارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ یہ برائیاں ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی، جڑ پیڑ سے ختم ہو جائے گی۔ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ، جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہلواتے ہیں، جب اپنے آپ کو عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آج اللہ کے گھر میں یہ عہد کر کے اٹھے کہ مولا آج تک تو ہم نے ایسی بدفعلیوں میں
بدکاریوں میں، گناہ کبیرہ کے اعمال میں مبتلا تو نہیں ہوئے ہیں، الہ العالمین ہمیں آخری سانس تک بھی اس گناہ کبیرہ کے کام میں مبتلا ہونے نہ دے، شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ عہد کر کے اٹھے اور اس عہد کو اپنے دل میں جمائے رکھیں اور اپنی آل اولاد کی، اپنے بھائی بہنوں کی حفاظت کرے۔ انشاءاللہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی، خاتمہ بھی ہمارا بالخیر ہوگا، قبر کی اندھیری زندگی بھی ہماری کامیاب و کامران و روشن ہو جائے گی، اور میدان محشر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت عظمی ہمیں نصیب ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا، خدا کا دیدار بھی نصیب ہوگا، خدا کا قرب بھی نصیب ہوگا، خدا کی جنت بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔